احسن خان صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ضروری نہیں کہ آپ ان کی گفتگو کریں. آپ کو جو ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، آپ کو ان سے کیا توقع تھی کہ وہ جو مینیفیسٹو سامنے لے کے آئیں گے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے کوئی ان کے مینیفیسٹو دیکھے ہیں اور آپ کو ان سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ الیکشن کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے آپ کے لیے اور باقی پاکستان کے لیے؟ میر صاحب میں بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. ایک بڑی لے مین والی بات میں یہاں پہ سوچ بھی رہا ہوں اور کرنا بھی چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب الیکشنز پہ ابھی جب پی ٹی آئی کو ہٹانا تھا تو ساری پارٹیز ایک ہو گئی تھیں، لیکن جب یہ اقتدار میں ہوتی ہیں تو تب ان میں آپ کبھی بھی اتفاق نہیں دیکھتے کسی طور پہ بھی. ابھی بھی جب آپ ان کی کیمپینز دیکھ رہے ہیں تو وہی جو ایک ساتھ چل رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، ابھی وہی ایک دوسرے کی برائیاں بھی کہیں نہ کہیں آن اینڈ آف شروع ہو گئے. تو دس از لائک اٹس ویری ویئرڈ کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں میں. آپ ایک کیوس پھیلا کے رکھتے ہیں جب آپ کا بھی اقتدار رہتا ہے یا کسی اور کا بھی رہتا ہے، تو پورے ملک میں ایک کیوٹک سچویشن ہوتی ہے کہ دوسرے کو سانس نہیں لینے دینا، جینے نہیں دینا. وہ کچھ کرتا ہے تو اس کو کرٹیسائز کرنا ہے. تو از دس نارمل؟ کیونکہ مجھے تو یہ نارمل نہیں لگتا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں پرسنلی ایز اے لے مین کہ کاش ان سب پارٹیز میں ایک بات پہ تو اتفاق ہو کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. بس یہ میں چاہتا ہوں ان کو کہ اگر یہ پارٹی آئے یا کوئی بھی پارٹی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے، which is maybe politically it might be fine to do that, but generally speaking for a layman what he is bothered about right now ایک عام آدمی کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی، تعلیم کیسے میرے بچے کو فری ملے گی، میں ہاسپٹل میں سستا علاج کیسے کرا. یہ اصل تو عوام کی یہ فکر ہے. تو جو ہم تبصرہ یہاں پہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. شہزاد صاحب، آپ 8 فروری کے بعد کیسا پاکستان دیکھتے ہیں؟ اللہ کرے بہت بہت اچھا. ہم دعا تو یہی کرتے ہیں کہ بہت اچھا پاکستان ہو، بٹ مجھے لگتا ہے کہ نازک حالات پاکستان تاریخ کی نازک موڑ سے ایک اور بھی جملہ تھا آپ کا، مجھے فکر ہی نہیں کہ ایسے نہ چلتا رہے. مجھے فکر ہی نہیں کہ یہ ملک کیسے چلے گا، مجھے فکر یہ کہ ایسے ہی نہ چلتا رہے. مجھے لگتا ہے پولرائزیشن بہت ہوئی ہے. ایون 8 فروری کے بعد بھی جو ایک ڈبیٹ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پر لاجک پریویل کرتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یار تم بحث تو جیت لیتے ہو، دل نہیں جیت سکتے. سو بحث ہی جیتنی ہوتی ہے. دل جیت کے آپ کوئی بھی کام، ہمارے اصل میں تو انسان کو ایموشنلی کنیکٹ ہونا چاہیے، بٹ لاجک پریویل کرنا بند ہو گیا ہے اس ملک کے اندر. 21 سال کی عمر میں اتنے بڑے دانشور بن گئے. شہزاد مجھے ریکویسٹ آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ سیلفی. تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا، میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم یار ٹالریٹ کر لیتے ہیں گھر کے اندر، یار یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے بٹ میں آپ برداشت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو ایگزسٹ کریں بھائی. برداشت کرنے والی کیا بات ہے؟ ڈس ایگریمنٹ ہی ہو رہا ہے آپ کا کسی کے ساتھ بھی. بٹ ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو وومن امپاورمنٹ کی انہوں نے بات کی تھی، الیکشن میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں یہ جو عدت کا ڈیسیجن آیا ہے، جوڈیشری کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، بٹ یہ ہماری خواتین کو ہیلپ نہیں کرے گا یہ ڈیسیجن. تو میں سمجھتا ہوں یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمیں، اس کا کوئی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کا اس سے تعلق نہیں ہے، بٹ ایک ایسا ڈیسیجن ہے جو ہمارا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس کے بہت سے منسٹرز اوپنلی عورت مارچ کی مخالفت کرتے تھے. عمران خان صاحب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو کہتے تھے کہ یہ فورن ایجنڈے پہ کام کرتی ہے. اب وہی تنظیمیں HRCP عورتوں کی تنظیمیں وہ اس کیس میں جو فیصلہ آیا وہ اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں. اور میر صاحب وہ ساری ویمن جرنلسٹ جن کی انہوں نے ٹرولنگ، وشس ٹرولنگ کی تھی، ریپ تھریٹس، ڈیتھ تھریٹس سب کچھ آیا تھا، اس کے باوجود جو ان کی وکٹمز تھی وہ ان کے حقوق کے لیے، ان کی خواتین کے حقوق کے لیے، سب چیزوں پہ محمل اور دیگر جرنلسٹ بھی اس میں شامل تھی. اور عورت مارچ والے کیا بات کرتے تھے عابد میر صاحب؟ وہ کہتے تھے میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ میرے جسم پر میری قدرت ہے، میرا حق ہے. تو جو بشرا بی بی کا کیس آیا ہے وہ اس میں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ایک خاتون ہے، اس کی اپنی زندگی اور اپنے جسم پر اس کی مرضی ہے. عدالتوں کا اور دیگر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی عدت کا تعین کرتے ہوئے اسے 7 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں. آج آئی ہوپ کہ خود تحریک انصاف کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ اس عورت مارچ کی اتنا زیادہ خلاف ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھڑا. اچھا سمجھتا ہوں آپ لوگ کی کیمپین کا نام ہونا چاہیے اس دفعہ 8 فروری کو ڈرا کے نہیں ہرا کے جیتو. یعنی سب وہ جیتے ہیں جو زبردست. کیا کہا آپ نے؟ ڈرا کے نہیں ہرا کے جیتو. آپ نے کیا کہا؟ ڈرا کے نہیں ہرا کے جیتو. ہرا کے جیتو. جیو جیتو. اس پہ ذرا تبصرہ اور گہرا ہونا چاہیے. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ یہیں تک کافی ہے. ڈرا کے نہیں. یہ ایک 21 سال کا لڑکا اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، پوچھ تو لیں کیا کر رہے ہیں. کھاتے کیا ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے.
کی بات کر رہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہ کوئی آپ کا نیا گانا تو نہیں آ رہا؟ نہیں سر, خوبصورت لائن ہے. یہ ہماری کیمپین تھی, اس میں میں یہ اکثر بات کرتا تھا. بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات ضرور آپ لوگ کریں, بیکاز آئی نو آپ سب پاپولیشن ایجوکیشن ریفارم جیسے ایسے ہم کہہ رہے تھے, آپ لوگ اس پر بہت بات کرتے ہیں, لیکن یہ وائلنس جو ہے ہماری سوسائٹی میں, وائلنس سے مراد ہے کہ ایک وائلنٹ ڈبیٹ بھی تو ہوتی ہے نا. دیکھیں ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو ماں باپ پٹائی کرتے ہیں. یہاں پر جتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے نا, کسی کا نام نہیں لے رہا, بٹ ہم 2 3 4 ضرور پٹائی کرتے ہوں گے اپنے بچوں کی. آپ تو نہیں کرتے, مجھے پتہ ہے. میں نہیں کرتا. جب ہم اسکول جاتے ہیں تو ٹیچر ہماری پٹائی کرتا ہے, جب ہم سوسائٹی میں آتے ہیں تو ایس ایچ او پٹائی کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بچے اور یوتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کچھ کرانا ہو تو مارو, جب مارو گے تو وہ صحیح کام کرے گا. جو اگلی پارلیمنٹ آ رہی ہے اس کو اس بارے میں لیجسلیشن کرنی چاہیے. ہم نے کر دی. ہم نے اس سیکشن 89 زندگی ٹرسٹ نے اس ملک میں ریپیل کرایا تھا, آپ نے بھی ہماری بہت ہیلپ کی تھی. لیکن اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی عمل درآمد اس حد تک ہو رہا ہے کہ اب جب ویڈیو شیئر ہوتی ہے تو سیکشن 89 پہلے یہ کہتا تھا کہ گڈ فیتھ میں آپ بچوں کو مار سکتے ہیں. اب یہ لا چینج ہو گیا, تو اگر اب ویڈیو شیئر ہوتی ہے تو اگر کوئی مار رہا ہے تو اس لا کا سہارا لے کے بچ نہیں سکتا. اس کو کمپلیٹ کریں. آپ کہہ رہے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو ایس ایچ او مارتا ہے, پھر جب اگر آپ سیاستدان بن جاتے ہیں تو کون مارتا ہے؟ یہ آپ بتائیں گے. آپ ڈرو نہیں, وہ کیا آپ نے ایسن نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو کرٹیسزم تو ظاہر ہے ایک ڈیموکریسی میں ہونا چاہیے, ایک دوسرے پر آپ کرٹیسائز کریں, مگر یہ کہ آپ میں پہلے ہر ڈیموکریسی اس طریقے سے آگے چلتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں, کرٹیسائز ایک دوسرے کو کریں, ایک دوسرے کے مخالف ہوں, مگر ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو کام کرنے دیں, جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اور یہ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں کہ ملک نہیں آگے بڑھا اس سے, کہ بھائی اگر ایک پروسیس آگے چل گیا ہے, وہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ کریں, اپنے اختلافات رکھیں اور ملک کو تو آگے چل دیں, ایک نظام کو تو آگے چل دیں. اس میں انڈیا بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. بالکل, وہاں پہ بھی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز اپنی کیمپین کرتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں کہاں لیٹ 90s میں ہم ان سے آگے تھے اور اب وہ کہاں نکل گئے. وہاں پہ بھی راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کیا جی انہوں نے. جی اور وہاں پہ بھی جھوٹے مقدمے بنتے ہیں. اور بنگلہ دیش میں تو انتہا ہو گئی ہے. بنگلہ دیش ماڈل از ناٹ فٹ فار پاکستان. کیوں سہیل بڑائی صاحب؟ میں نے تو آج صحیح جوک ہمیں سمجھ نہیں آیا, ہمیں سمجھائیں دوسرا کیا تھا. سہیل بڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے بنگلہ دیش ماڈل. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں, بھائی نے اپنے طریقے سے کہا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. جی میں نے جہاں بنگلہ دیش ماڈل کی تفصیل لکھی ہے, ساتھ اس کا انالیسس بھی کیا ہے کہ ہمارے حساب سے یہ سوٹڈ نہیں ہے. پاکستان کے حالات اور ہیں, ہمارے معاملات اور ہیں, باقی ملکوں کے اور ہیں. شاید ان کو سوٹ کرتا ہو, ہمیں بالکل. آپ اتنے پیار سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ بنگلہ دیش ماڈل پہ کسی کو کنونس کرنا چاہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ کنونس ہو جائیں گے. نہیں, میں تو سراسر جمہوری ہوں. آپ شہد کی دلدل ہیں. نہیں, یہ بڑا خطرناک ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. یہ خطاب ہم نے جس کو دیا ہوا ہے اور جس کا ٹائٹل ہے تو اچھا, تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں, آپ ان کی گفتگو انجوائے کر رہے ہیں اور ہم ایک وقفہ لیں گے.